نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ قربانی کا ایام چل رہے ہیں اور تمام دنیا کے مومنین مسلمین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار کے طور پر آپ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور قربانی جیسا عمل پیش کر رہے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو سال میں کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں، مثلا عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، نوافل ہے، لیکن یہ جو قربانی والا عمل ہے اور حج والا عمل ہے، اس کے لیے یہ دن خاص ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب تک قربانی کا وقت ہے. اس کا علاوہ کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کا علاوہ پھر وہ قربانی جیسا عمل نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر کسی پر واجب تھی اور قربانی کا جانور لے بھی آیا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ قربانی قضا نہیں کرے گا، بلکہ پورا جانور کو صدقہ کرے گا. یہ 3 دن قربانی کا دن ہے اور حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل پسند ہے. اور قربانی یہ قرب سے بنا ہے. اس جملے کی جو جڑ ہے نا جی وہ قرب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قربانی والا عمل اللہ کے تقرب کے لیے ہے. قربانی والا عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. قربانی والا عمل اللہ کے قریب ہونے کے لیے. انسان سے رشتہ پیدا کرتا ہے تو مختلف کام کرتے ہیں. شادی بیاہ کرنا ہے تو اس کو منگنی کرنی ہوتی ہے، تعلق اور علاقہ قائم کرنا ہوتا ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے، تب جا کے اس کا قرب ملتا ہے. اسی طرح کاروبار کا مسئلہ ہے تو کاروباری ڈیل کرنی ہوتی ہے، پارٹنرشپ کو معاہدہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا قرب حاصل ہوگا ایمان اور اعمال سے. اگر ایمان نہیں اور خالی قربانی ہے، یہ خالی عمل ہے، تب بھی معتبر نہیں. ایمان کے بعد اعمال اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور قربانی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. قربانی کہیں کے لیے سب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. عمل میں نیت کا دخل ہوتا ہے. نیت کیا کی ہے؟ کہتے ہیں نا جی وہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت کیسی ہے؟ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی روح ویسے فرشتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے نیت کیا کی تھی، یہ سوچنے کی بات ہے. اگر نیت صرف یہی رہی کہ میرا پڑوسی بکرا لے آئے تو میں بھی لے آؤں، میرے بھائی بکرا لے آئے تو میں بھی لے آؤں، جی میرے رشتے دار بکرا لے آئے تو میں بھی لے آؤں، یہ بھی قربانی کر رہے ہیں میں بھی قربانی کر لوں، بس سب مل کر قربانی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں. قربانی تو کرنی ہی ہے. اللہ معاف کرے
اگر نیت یہ ہے کہ قربانی نہیں کری لوگ کیا کہیں گے، اگر خدا نہ خواستہ یہ سوچ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسی سوچ سے، ایسی نیت سے، ایسے ارادے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو قربانی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک دعا بتلائے گئی کہ یہ دعا مستحب ہے، یہ پڑھ لو تاکہ قربانی کا مقصد یاد آ جائے، قربانی کا مقصد یاد آ جائے۔ خیر جی، تو نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے کہ کس نیت سے قربانی کی جا رہی ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ قربانی کرنے سے پہلے پڑھیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے رب کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا، اپنا رخ مکمل طور پر اس کی طرف کر لیا۔ کیا مطلب؟ اب میری سوچ وہی جو وہاں سے دی جائے گی، اب میرا عمل وہی جو وہاں سے دیا جا رہا ہے، اب میرا زاویہ طرز زندگی، زاویہ نگاہ وہی ہے جو وہاں سے مجھے بتلایا جا رہا ہے، میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا۔ حنیفہ، یکسو ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کر، میرا رخ صرف اور صرف کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ عزم بالجزم کے ساتھ زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری پر کھڑا کر دینے کا نام اس کی طرف رخ کرنا، اور حنیفہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمام جہان سے کٹ کر اپنا رخ صرف اور صرف کس کی طرف کر دیا جائے؟ اللہ کی طرف کر دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ وما انا من المشرکین، کھل کر اعلان کر دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ میرا جانور ذبح کس کے نام پر ہوگا؟ شکر والے بابا کے نام پر ہمارا جانور ذبح نہیں ہوگا۔ برائی، شرک اگنور کرنے کی چیز، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کھل کر اعلان کیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کھل کر اعلان کر دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا اس آیت کو۔ جن کے پیٹ میں درد ہے قرآن پاک میں سے یہ آیت نکال دو، یہ آیت نکال دو، یہ آیت نکال دو، نکال سکے؟ 15 صدیاں گزر رہی ہیں، قرآن کا کوئی ایک حرف نہیں مٹا سکا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی دان کرنے والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی پاپولر اور خادم مشہور ہو۔ تو قربانی کرتے وقت یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ رزق روٹی دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا، مال اور دولت اور اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی پیڑ پر دھاگے باندھنے سے اولاد نہیں ملے گی، اور کسی بانس پر اور کسی لکڑی پر دھاگے باندھنے سے منتیں پوری نہیں ہوں گی۔ قربانی کے سبق تو یاد کرو، کہاں چکر کاٹ رہے ہو؟ طواف ایک ہی جگہ رکھا اللہ نے، صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف ہوگا، اس کے علاوہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی بھی طواف نہیں ہوگا۔ ہم نہ معلوم کہاں کہاں طواف کر رہے ہیں، کہاں کہاں چکر کاٹ رہے ہیں، کہاں کہاں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کوئی کہیں دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی کہیں پرچی ڈال رہا ہے، کوئی کہیں کھوپرا چڑھا رہا ہے، کوئی کہیں فروٹ چڑھا رہا ہے، کوئی مشری چڑھا رہا ہے، کوئی ماوا چڑھا رہا ہے، اور جن کے مزے ہیں وہ کھا رہا ہے، کھانے والے اس کو کھا رہے۔ بہرحال اسلام میں کسی قسم کا چڑھاوا جائز نہیں ہے۔ ضد کر کے کوئی کھائے تو کھائے، بے شرم ہو، بے حیا ہو کر کوئی کھائے تو کھائے۔ لوگ سود نہیں کھاتے ہیں، لوگ سود کھاتے ہیں،
لوگ چوری کا مال نہیں کھاتے ہیں، لوگ چوری کا مال بھی کھاتے ہیں، اگر کوئی حرام کھائے تو کھائے، لیکن آپ سے قربانی کے وقت عہد لے لیا گیا وما انا من المشرکین، میں شرک کے کسی قسم کو قبول نہیں کرنے والا ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قربانی کا سبق یاد رکھیے، توحید کا سبق۔ جہاں دوسری آیت میں کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے قربانی ہے، کیوں؟ تاکہ جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور سنو کان کھول کر فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ادھر اسی آیت میں قربانی کا حکم، اور اسی آیت میں فرمایا تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ تو قربانی کا سبق یاد رہے، وما انا من المشرکین، اور آگے پھر تفصیل فرمائی، قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، حتیٰ کہ ومحیا، میری پوری زندگی، ومماتی، یہاں تک کہ مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز پڑھیں گے جب بھی واسطہ اللہ تعالیٰ کے، قربانی کریں گے تب بھی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام پر ہی جانور قربان ہوگا۔ ومحیا، پوری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ومماتی، مریں گے، جان دیں گے تو اللہ ہی کے نام پر جان دیں گے۔ مرنے بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہا جا رہا ہے کہ سر تسلیم خم کر دیجیے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو قربانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک روا نہیں ہے، اور توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے نماز بھی۔ عجیب بات ہے، اس آیت میں بھی اور سورہ کوثر میں جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی آیت میں نماز کا اور قربانی کا حکم، اور یہ کہا گیا اپنے رب کے لیے کرو۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹارگیٹ کیا ہے۔ تو قربانی والا عمل تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے نا، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، تو غیر اللہ کے نام پر وہ کرتے تھے۔ دونوں جگہ قربانی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کس کے لیے، ذبح کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اطاعت کا نام، اطاعت خداوندی کا جس سے سبق ملتا ہے، ہمارے اندر فرمان برداری پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہم یہ دیکھیں تو قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، قربانی کا سبق توحید، شرک سے بیزاری، جو بھی کچھ ہمیں عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دکھلاوا سے تو اتنا روکا گیا ہے، اتنا روکا گیا ہے کہ صاف طور پر بتلا دیا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جس چیز کو تم تول رہے ہو گوشت اللہ کا پاس ہی نہیں پہنچے گا، جس کو تم ناپ رہے ہو جانور کا سائز، جس کو اللہ نہیں دیکھتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جذبہ کیا ہے تمہارا، کس جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوال کا جواب آپ دو۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا کیا؟ جس آیت میں قربانی کا حکم ہے اسی آیت میں نماز کا بھی تو حکم ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، قرآن نے یہود سے کہا ہے کہ یہ تمہارے کیا چال ہے، یہ کیا طور طریقے ہیں تمہارے کہ آدھی بات مانتے ہو آدھی بات مانتے نہیں، آدھی کتاب پر ایمان رکھتے ہو آدھی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں سے تو نہیں کہا، کتنے احکام ہیں جو ہم نے مکمل طور پر چھوڑے ہوئے ہیں، فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا، فرائض کے تعلق سے بہت سے فرض ہیں ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ قربانی جو ہم کو ہر سال دی گئی تھی، ہم قربانی کا ظاہر
جو ہے اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سبق ہے یاد دلایا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو قربانی کا مطلب ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے صاحب؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھوا کر ہی رہے گا۔ ایک دن ایک صاحب مل رہا ہے کسی کے پاس وہ عصر کے وقت، اب وہ جناب جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جن کے پاس وہ بیٹھے تھے آ کر وہ عصر میں آ گئے۔ پھر دوبارہ نماز پڑھ کے ملاقات شروع ہوئی تو باتیں کرتے کرتے مغرب ہو گئی، تو نماز پڑھنے تو لحاظ میں پھر آ گئے۔ اب جناب عشاء کا وقت تک وہ کھانا پینا تو تھا ہی، پھر عشاء کا وقت ہو گیا تو اس کے ساتھ پھر اس نے کہا کہ چلو میں تو کہنے لگے نمازی بنا کے چھوڑا گیا کیا؟ یہ کیا بات، تیرے لحاظ میں عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، اب تو نمازی بنا کے چھوڑے گا؟ تو بھائی ہماری کیا طاقت ہے اور ہماری کون مانتا ہے اور ہمارے کہنے سے کون نماز پڑھے گا؟ لیکن اللہ کا کہنا تو اس کو تو مانو۔ ہمارا کون لیا؟ ہمیں دیکھ کے کس نے کیا کر لیا اور ہماری بات کس نے مان لی؟ ہم اپنی بات نہیں منوانا چاہ رہے، ہم تو قرآن کا پیغام آپ کو سنا رہے ہیں۔ جس آیت میں قربانی کا ذکر ہے اسی آیت میں نماز کا بھی حکم ہے، اور ہم ادھر دھیان کیوں نہیں جا رہا کہ قربانی کا مقصد بھول گئے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ لفظ قربانی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہوا عمل، اب پھر ہے عمل کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی نیکی کری، اس سے بڑا اگر کوئی گناہ کر دیا تو وہ نیکی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو قربانی کی، نماز چھوڑ دی، قربانی کی، دوسروں کو حقوق ادا کرنے چھوڑ دی، نہیں، قربانی کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت بھی ہے۔ یا ہم نے اپنے جانور کے بارے میں یہ کہا کہ میرا جانور ایسا تھا، اتنا کلو اس میں گوشت نکلا، اتنا بڑا، اتنا تندرست، ہمارے محلے میں اس سے بڑھیا کسی کے جانور نہیں، ہمارے خاندان میں اس سے زیادہ کسی کا گوشت نہیں نکلا۔ اور دوسروں کے جانوروں کے بارے میں وہ ایسا مرت اللہ جانور لے کر آیا، وہ اتنا سستے جانور لے کر آیا، علی صاحب وہاں گیا اور وہاں سے جناب وہ پتہ نہیں سال بھر کا ہے بھی کہ نہیں۔ دوسروں کے جانوروں میں کمی نکالنا، اپنی جانوروں کی تعریف کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ سب کی قربانی کے لیے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائے، سب کی قربانی کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ یہ سمجھے میں نے بھی اللہ کے راستے میں یہ قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ میری قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ اس کی بارگاہ کے لائق ہماری کیا حیثیت ہے ہم جو قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے قربانی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت ساری نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کچھ لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسا عمل ہوگا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا۔ وہ ساری نیکیاں وہ اہل حقوق لے جائیں گے اور وہ سب تقسیم ہو جائیں گے، یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ مفلس کہا گیا اس کو حدیث میں۔ اس لیے ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، قربانی کے سبق کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔